بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک دامنی کا ایک عجیب واقعہ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا۔ وہ خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ جس راستے سے گزرتا تھا ایک عورت اسے دیکھتی تھی۔ اس کے دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہوا۔ ایک دن اس نے اپنی نوکرانی کے ذریعے اس کو ہمراز بنا کر بھیجا۔ اس نوجوان کو کہلا بھیجا کہ اندر کوئی مریض ہے، آپ اگر اس کو کچھ پڑھ کر دم کر دیں تو اس کو صحت حاصل ہو جائے گی، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ وہ نوجوان اپنے بھولے پن کی وجہ سے معاملے کی نزاکت کو نہ سمجھ سکا، بھروسہ کر بیٹھا۔ جب گھر کے اندر داخل ہوا تو دروازے بند ہو گئے۔ پھر وہ عورت بنا پردے کے سامنے آئی اور اس نے آ کر کہا کہ میں تو تمہیں مدتوں سے دیکھ رہی تھی، آج وقت ملا ایک دوسرے سے ملاپ کا۔ نوجوان سمجھ گیا کہ میں تو اس وقت مصیبت میں گرفتار ہو گیا، لہٰذا اس نے سوچا کہ کوئی بہانہ مل جائے اور جان بچے۔ اس نے کہا کہ مجھے قضائے حاجت لیٹرنگ میں جانا کی ضرورت ہے۔ اس نے بیت الخلا بتا دیا کہ وہاں پر ہے۔ یہاں نوجوان بیت الخلا میں گیا اور بیت الخلا میں جو پاکخانہ پڑا ہوا تھا وہ اس نے اپنے ہاتھوں اور جسم پر لگا لیا۔ جب بیت الخلا شوچالیہ سے باہر نکلا تو اس کے جسم سے بدبو پھیل رہی تھی۔ اس عورت نے جب دیکھا تو کہا کہ اے گندے انسان، چلے جاؤ گھر سے، میں تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ تو چنانچہ دروازہ کھلا۔ یہ نوجوان اپنے ایمان کو بچا کر سلامت نکل آیا، لیکن پریشان دو وجہ سے تھا۔ ایک تو یہ کہ بدبو لوگوں کو آئے گی تو وہ پوچھیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور دوسرے سبق میں دیر ہو گئی ہے، میں کبھی دیر سے نہیں پہنچا، استاد بھی ڈانٹ پلائیں گے۔ چنانچہ یہ مدرسے میں آیا اور آ کر غسل خانے میں جا کر غسل کیا اور کپڑے دھوئے، کیونکہ ان میں بھی گندگی لگی تھی، اور اسی طرح گیلے کپڑے پہن کر سبق کلاس میں پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز نے فرمایا، ارے تم میں سے آج کون خوشبو لگا کر آیا ہے کہ پورا کمرہ مہکا ہوا ہے؟ تمام طالب علم خاموش رہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر فرمایا کہ بھائی اتنی زیادہ خوشبو کون لگا کے آیا ہے؟ پڑھنے والے پھر خاموش رہے۔ ایک طالب علم نے ادھر ادھر دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ حضرت فلاں لڑکے سے خوشبو آ رہی ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس بچے سے پوچھا تو نوجوان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ حضرت میں نے اپنی عزت کی حفاظت کر کے گناہوں سے بچنے کی خاطر اپنے بدن سے نجاست گندگی کو لگا لیا تھا۔ میرا مالک کتنا قدردان ہے کہ میرے جسم کے جس حصے پر نجاست گندگی لگی تھی اب وہیں سے خوشبو آ رہی ہے۔ چنانچہ یہ نوجوان جب تک زندہ رہا اس کے بدن سے خوشبو آتی رہی۔ اللہ رب العزت اتنے قدردان ہے کہ جو انسان شرم و حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، پروردگار اس کے ساتھ اپنی مدد یوں شامل حال فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ انسان تاریخ و اتہاس میں کئی پاک دامن مردوں اور پاک باز عورتوں پر تہمتیں لگائی گئی۔ اللہ رب العزت نے ان کی پاک بازی پر گواہی کے لیے اپنے ضابطے بدل ڈالے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، دودھ پیتا بچہ بول تو نہیں سکتا، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگتی ہے تو پروردگار کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ چھوٹا معصوم بچہ بھی بول کر گواہی دیتا ہے کہ یوسف علیہ السلام تو پاک باز ہیں۔ یہ گناہ کا معاملہ تو عورت کی طرف سے تھا، تو اللہ رب العزت نے پاک باز بندوں کی گواہی کے لیے ضابطے بدل ڈالے۔ اس سے اسی کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کا میرا واقعہ آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔